बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद G11 मरकज़ से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त G11 मरकज़ में मैं मौजूद हूं। अभी जिस हमने आपको साइन बोर्ड की पिक दिखाई है ज़िक्रिया वैरायटी स्टोर, यहाँ पर 2 दिन कबल डकैती की वारदात हुई और अभी तक उस डकैती की FIR नहीं कटी। 65,000 रुपये और दीगर सामान जो है वो लेकर डकैत बआसानी फ़रार होने में कामयाब हो गए। G11, G13, G14 और G11, G10 के एरिया, हत्ता कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो जराइम की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है और शहरी जो हैं वो इस वक्त इंतहाई मुसीबत में है, परेशानी में है, मुश्किल में है। और मेरे साथ यहाँ पर इस मार्केट के साबिक सदर नईम साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। सर, ये डकैतियाँ अब मामूल बन गई हैं और हम देख रहे हैं कि G13 में, G14 में, G11 में, G10 में, हत्ता कि इस्लामाबाद सारे में जो है वो अवाम और ताजर जो है वो गैर महफूज हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये परसों की बात है, कोई रात 1 बजे का टाइम था। तो G11 मरकज़ में ये हमारा ज़िक्रिया जनरल स्टोर है, इस पे डकैती हुई है। हालांकि ऑलरेडी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे थे, एक कंपनी है उसके, और उस टाइम शायद सिक्योरिटी गार्ड मौके पे मौजूद नहीं था। तो इनसे 65,000 रुपये कैश, कुछ ड्राई फ्रूट और दूध के डब्बे वगैरह लेके गए हैं। तो इसमें गैर महफूज हैं सारे। इसके अलावा भी मतलब कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल की वारदातें होती हैं, कुछ मुख्तलिफ होटल्स में बैठे हुए लोग हैं वो वारदातें करते हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल गैर महफूज हैं इस मरकज़ में। सर, ये पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जब ये वारदात हुई है तो जिन दोस्तों की दुकान पे हुई है ज़िक्रिया जनरल स्टोर पे, तो उन्होंने उसी टाइम 15 कर दी थी और 15 के लोग आए हैं। फिर कल संडे के दिन उन्होंने एप्लीकेशन भी एक थाने में दी है। अभी तक तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। FIR सर नहीं दर्ज हुई? नहीं, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है सर। ठीक हो गया जी। सर, क्या कहेंगे आप, चूँकि एक्स प्रेसिडेंट हैं इस मार्केट के और बहुत बड़ा ये मरकज़ है, G11 कारोबारी मरकज़ है और ये फिर मेन पे है और यहाँ पर 24 घंटे रश रहती है। उस रश में आकर यूँ डकैती हो जाना जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह है कि ये हमारे मरकज़ के जो यूनियन होती है उसको मिल के और हम सब ताजरों को मिल के सिक्योरिटी गार्डों का करना चाहिए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज़ हैं जहाँ पे इस तरह का सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। चूँकि हमारे G11 में नहीं है, कुछ लोग भी तावन नहीं करते, कुछ मतलब यूनियन को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत जल्दी करें, तक क्योंकि बहुत सारी और भी दुकानें हैं। इसके अलावा कभी मोबाइल्स की दुकान पे वारदात हो जाती है और कभी और छोटी बड़ी दुकानों पे होती रहती हैं। तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स में ज़रूरी हैं और ये हमें अपनी यूनियन से मिल के करने चाहिए इंशाल्लाह, और दुकानदारों को भी तावन करना चाहिए। पुलिस को कहाँ देख रहे हैं? पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस तो सारे ये है कि बस एप्लीकेशन की हद तक है। अक्सर होता है तो हम 15 भी कर देते हैं, मगर बस पुलिस क्या कर सकती है, भाग दौड़ करती है, बस उसके बगैर रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आता है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस जनरल स्टोर के मालिक असवान खटक मौजूद हैं। असवान, क्या कहेंगे, ये कब का वाक़या है? जी, कल हफ्ते वाले दिन रात को ये वाक़या हुआ था। तो जो ही ये वाक़या हो गया, लड़का मेरे पास आ गया और उसने मुझे कहा कि इस तरह गन पॉइंट पे मुझसे पैसे ले गए। तो मैं फिर ऊपर हमारा फ्लैट है, उसमें हमारी रिहाइश है। तो मैं जब नीचे आया तो फिर मैंने 15 पे कॉल की। उसके बाद पुलिस आ गई तो उन्होंने जो वीडियोस मतलब थी कैमरे में वो हमने उनको दी और उन्होंने तफसील ले ली। फिर वो चले गए और उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन FIR अभी तक नहीं काटी। इधर आए, कौन सा लड़का मौजूद था जब वारदात हुई है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक, क्या वाक़या हुआ? कैसे वो, कौन लोग थे, कितने लोग थे और कौन सी ज़बान बोल रहे थे और क्या नुकसान हुआ है? मैं जब आया तो मैं इधर सफाई कर रहा था, तो एक लड़का आया, मुझे कह रहे सिगरेट दे दो। उसने पैसे निकाले, मैं जब सिगरेट दिए तो दूसरा लड़का जब इधर सीढ़ियों से आया तो इसने पिस्तौल निकाली, मुझे कह रहे साइड पे हो जाओ, और उसने वो लोड कर ली पिस्तौल। ठीक है, पिस्तौल लोड करी तो एक अंदर आ गए और एक बाहर ही खड़ा रहा। उसने कहा कस्टमर भी आ जाए तो उसे डील करना है, वरना मैं आपको गोली मार लूँगा। फिर मैं डर गया, मैं उधर साइड पे ही खड़ा रहा। फिर इसने सिगरेट लिए, कैश लिया, उधर से BF1 ले दिया, कोई ड्राई फ्रूट उतार लिया उसने। फिर ये इधर एक कस्टमर भी आया, लेकिन उसने मुझे कहा कि कस्टमर को डील करना है। मैंने कस्टमर को डील किया, फिर ये चले गए 125 मोटरसाइकिल का, उसके साथ ही चले गए। ठीक है, कितनी उम्र के लड़के थे वो? तकरीबन 30 से नीचे थे, 27-28 एज के थे। कौन सी ज़बान, कौन सी बोल रहे थे? पंजाबी बोल। ठीक हो गया। हाँ। तो यहाँ पे इस वक्त जब आपने ये सारा डकैती की वारदात हुई है तो 15 किया?
15 میں نہیں کہ میں نے سیدھے جا کے باس کو اوپر باس کو بھگا بتایا؟ تھا. کتنی دیر کے بعد 15 کے بعد پولیس پہنچی؟ تقریباً 10 منٹ تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ وہ باس چلے گئے اس کے. اچھا باس چلے گئے. اجازت صاحب میں آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گا, اپنا تعارف بھی کرائیے گا. میں اسی مرکز میں, میرا نام سردار اعجاز ہے جی. پولیس کا رویہ بہت ہی ناقص ہے جی. یہاں کوئی بندہ نہیں چکر لگاتا. اگر یہ جو نئے موٹر سائیکل والے رکھے ہوئے ہیں, یہ سوائے موٹر سائیکل والوں سے پیسے لے کے اور کوئی کام نہیں ان کا. مطلب ڈالفن فورس والوں کی بات کر رہے ہیں. ڈالفن فورس والوں کا کوئی کام نہیں ان کا. آپ گلی میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, مین روڈ پہ اگر ان کو روک کے اگر آپ کوئی کمپلینٹ کرتے ہیں نا جی, اچھا جی ہم آ رہے ہیں جی. پولیس جب تک مینیج نہیں ہوگی اور اس وقت تک یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی, ابھی دیکھیں نا موٹر سائیکل جب گم ہو جاتا ہے, یہاں سے چوری ہوتا ہے, لوگ تھانے جاتے ہیں تو جلدی پرچہ نہیں کاٹا جاتا. اچھا جی 10 دن بعد آئیں, 15 دن بعد آئیں, 20 دن بعد آئیں, چکر لگواتے رہتے ہیں. تھانے والوں کو کم سے کم یہ چاہیے کہ یہاں کچھ سیکورٹی ارینج کریں, کو بندے کھڑے کریں, کو اور بھی کچھ مرکز والوں کو چاہیے, ہمارے مرکز والوں کو اسپیشلی چاہیے کہ یہاں جس طرح ایف انہوں نے کیا ہے, انہوں نے تقریباً 12 بندے رکھے ہیں. اب وہاں نہ کوئی ٹھیلے والا, نہ یہ خسرے, نہ کوئی چیز, مطلب غیر ضروری افراد کا کوئی غیر ضروری افراد. اب وہاں کافی چیزیں سیف ہو گئی ہیں. اب ہم یہاں دیکھیں نا بھی دکاندار یہ حالات ہے, دن دیہاڑے رات کے 1 بجے روٹین میں چل رہا ہوتا ہے. جس طرح نئی بھائی نے کہا کہ یہ کوٹا ٹی اسٹال والے جو لاسٹ ٹائم 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کا ڈکیتی ہوئی ہے, یہ چیزیں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے پولیس کا. پولیس اگر آتی بھی نا تو وہ صرف چائے پی تو چلے گئے, صحیح ایکشن نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. ایکشن آنا نظر ہونا چاہیے, تب پتہ چلے گا کیا ہے. بھی ہم دے رہے ہیں. اجاز صاحب, پولیس کے جو ہائی آفیشلز ہیں جن میں ڈی آئی جی آپریشن ہیں, ایس ایس پی آپریشنز ہیں, اور علاقے کے جو ایس پی ہیں زونز کے, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو سیف سٹی بنا دیا ہے. سیف سٹی نہیں بنایا. جب تک متعلقہ ایس ایچ او وغیرہ ایکشن میں نہیں آئیں گے نا جی, اس وقت سیف سٹی نہیں بنے گا. یہ ڈی آئی جی, دوسرے تیسرے ایس پی, یہ وہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, میٹنگز کر لیتے ہیں, وزیر داخلہ سے کر لیتے ہیں. ہمیں تو یہ متعلقہ تھانے والا نہیں جب تک رسپانس کرے گا اس وقت تک ہم سیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. متعلقہ تھانے والا ایس ایچ او آئے گا, اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے 10-15 منٹ کھڑے ہوئیں گے, اچھا جی دیکھتے ہیں, کر رہے ہیں, چلے گئے. اچھا, یہ واردات کے بعد جو ان کی کارروائی ہے وہ نہیں ہوتی, نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے چکر آپ لوگ لگاتے رہتے ہیں. سر کچھ تو ہماری اپنی سستی ہے, ہماری اپنی یونین کی نااہلی ہے. تھانے والوں کو فوراً 24 گھنٹے میں ان کا ایک فرض ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹے. ٹھیک. ایکشن لے نہ لیں, لیکن ایف آئی آر تو کاٹے نا. وہ ایف آئی آر اس لیے نہیں کاٹتے کہ وہ ان کے پیٹے میں پڑتی ہے, ان کو اس کا رزلٹ دینا پڑتا ہے ہائی لیول پہ بھی اور یہاں تاجر کو بھی. اب تاجر دن دیہڑے لوٹنا شروع ہو گیا. جو ٹیکس پیئر ہے, جو خان صاحب کہتے ہیں ٹیکس دیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, آلریڈی دے رہے ہیں, اور مزید ٹیکس اور لگ رہا ہے, ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو سیکورٹی کے حالات ہیں وہ شیخ رشید کو بھی سوچنا چاہیے, ہائی لیول والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نعیم صاحب, آپ دوبارہ آپ سے میں پوچھوں گا, یہ جو اس وقت اسلام آباد جو ہے چوروں ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے, اس کا ہونا کیا چاہیے, کیا ایکشن ہونا چاہیے اس پہ؟ سر اس کا ایکشن تو ظاہر اوپر وزیر داخلہ کی طرف سے آنا چاہیے. اسپیشلی طور پہ پولیس والوں کو اس کی وارننگ دینی چاہیے, کچھ ٹائم دینا چاہیے کہ اس ٹائم یہ ساری جتنی بھی ہو رہی ہے معاملات ہو رہے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہیے. جب تک پولیس کے اوپر پریشر نہیں ہوگا, اور ہر تھانہ جو ہر سیکٹر ہے اس کا جو ایس ایچ او ہے اس کا اس سیکٹر کے پریشر ہونا لوگوں پہ ضروری ہے. مختلف سائڈ سے راستے ہیں, چھوٹی گلیاں ہیں, ان کو بند کرنا چاہیے. مراکز جو ہیں, مراکز کے ایک مراکز سے 20 طرف سے راستے کھل رہے ہیں, وہاں سے کچھ راستے کو بند کرنا چاہیے, اور تاکہ سیکورٹی کے اقتدام جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی, آپ کیا کہتے ہیں, کتنے چکر لگائے آپ نے تھانے میں, اور اپلیکیشن دینے کے بعد بھی آج ڈکیتی کو 3 دن ہو گئے ہیں, 3 دن ہو گئے, ایف آئی آر نہیں درج ہوئی؟ ایف آئی آر جی نہیں درج ہو چکی ہے ابھی تک, اور میں ادھر 2 مرتبہ گیا ہوں. تو ابھی ممتاز صاحب کا جو تفتیشی افسر ہے اس کا نمبر میں لے کے آیا ہوں, لیکن ابھی تک میری اس سے بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ابھی مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور ایف آئی آر میں اتنی تاخیر, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لازمی بات ہے, افسوس ہی کریں گے کہ اتنی مطلب ایک کیپٹل ہے, اگر ادھر اس طرح ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تو پھر تو ہم دوسری جگہوں کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. اگر کیپٹل میں اس طرح ہو رہا ہے, اس طرح وارداتیں ہو رہی ہے, سیکورٹی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے, اور پولیس کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون ہی نہیں ہے,
تو بس پھر اللہ کے حوالے ہی ہے اللہ کے ہم. والے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے بات چیت سنی. ایکس پریزیڈنٹ مرکز G11 کے میرے ساتھ موجود تھے، اعجاز صاحب موجود تھے، اور متاثرہ جو ہیں اسوان خٹک اور وہ لڑکا جو اس وقت موجود تھا شعب میں آفاق جب یہ واردات ہوئی ہے. ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سیکیورٹی کو منظم و مربوط نہیں بنایا جاتا اور پولیس کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا تب تک یہ چوریاں نہیں رک سکتی، اور جو ایسے پوائنٹ ہیں جو جہاں سے یہ لوگ فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں ان کو بند کیا جائے اور مارکیٹ میں آنے کے لیے ایک ہی پوائنٹ ہو جہاں انٹری ہو اور ایگزٹ ہو، اور اس کو سیکیورٹی کو بہت زیادہ ٹائٹ کیا جائے، آنے جانے والوں پر نظر رکھی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو SHO اور جو تھانے کا عملہ ہے اس سے تمام تاجر اور تمام وہ متاثرہ لوگ بڑے نالاں ہیں، وہ بار بار تھانے کے چکر لگواتے ہیں، FIR تک نہیں کاٹتے، IO جو ہیں وہ فون اٹھانا گوارا نہیں کرتے. یہ بہت سارے معاملات ہیں، سوالیہ نشان ہیں اس وقت. جو DIG آپریشن صاحب آپ کے لیے بھی، اور جو IG اسلام آباد ہیں قاضی جمیل الرحمان، SSP آپریشن جو ہیں سید اکبر علی شاہ، تمام وہ اعلیٰ عہدیدار جو پولیس کے ہیں وہ یقیناً اس کے ذمہ دار ہیں مبینہ طور پر. SHO رمنا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل بھی بات نہیں سنتے اور بس آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ٹیم آتی ہے دو سپاہیوں پر مشتمل، آ کے چائے پیتی اور چلی جاتی ہے. یہ اسلام آباد کی شہر اقتدار کی سیکیورٹی کا حال ہے، اور جو یہاں پر اس وقت ڈکیتی ہو چکی ہے اس کی ابھی تک FIR نہیں کاٹی. تو ناظرین، اس وقت جو شہر اقتدار ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے. لوگوں نے، تاجروں نے کہا ہے کہ جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہیں وہ نوٹس لیں، پولیس کو جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکشنز دیں کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے. ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد G11 مرکز سے جو آپ براہ راست MM نیوز پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.